اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دعا۔ دعا کے معنی پکارنا، بلانا یا دعوت دینے کے ہیں۔ دعا کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں بیان ہوا ہے، لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور خوبصورت ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اسے انہی سے پکارو اور کنارہ کش ہو جاؤ ان سے جو اس کے اسماء میں گمراہ ہیں، انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تمام اسماء حسنہ اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اسے انہی سے پکارو، یعنی قرآن کی آیات اور قرآن کی دعاؤں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ لیکن جب انسان کسی بزرگ یا اولیاء کی دعا سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں بلکہ اس بزرگ یا اولیاء کو پکارتا ہے جس نے وہ دعا لکھی ہے۔ بس کنارہ کش ہو جاؤ ان سے جو اس کے اسماء میں گمراہ ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں بیان ہوا ہے، وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جو مضطرب کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور مصیبت کو دفع کرتا ہے، اور جو تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مضطرب یعنی پریشان انسان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے اور اسے زمین پر کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے جو یہ سب کر سکے، جو تمہاری دعاؤں کا جواب دے سکے؟ لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں بیان ہوا ہے، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا باطل ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، وہی ہر چیز کا مالک و خالق ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ سورہ بقر کی آیت نمبر 186 میں بیان ہوا ہے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، بس لازم ہے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد پالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن میرے جواب کے لیے لازم ہے کہ تم پہلے مجھے جواب دو، مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب تمہیں کیسے ملے گا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 25-26 میں بیان ہوا ہے، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ والکافرون لہم عذاب شدید۔ اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے
اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اور جو ایمان لائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی ان کو جواب دیتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اپنے اعمال کی اللہ کے احکام کے مطابق اصلاح کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی برائیوں سے اللہ درگزر کرتا ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55-56 میں بیان ہوا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور دنیا میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اسے پکارو خوف کے ساتھ اور آس لگا کر، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ پکارو اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور آس لگا کر گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، اس لیے وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں جب تم نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو پھر فساد نہ پھیلاؤ، بلکہ لوگوں پر احسان کرو، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب یہ کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 65 میں بیان ہوا ہے، قُلْ حَيٌّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد للہ رب العالمین۔ وہ زندہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، بس دین سے مخلص ہوتے ہوئے اس کو پکارو، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے حکم کی تعمیل کی جائے، بس دین سے مخلص ہوتے ہوئے اس کو پکارو، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں بیان ہوا ہے، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہ وہی ہے جو تمہیں بحر و بر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور خوشگوار ہوائیں اسے لے کر چلتی ہیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک تند و تیز ہوا اس پر آئی اور ہر طرف سے انہیں موجوں نے آ لیا، اور انہوں نے گمان کیا اب تو اس میں گر گئے۔ اس وقت انہوں نے اللہ کو پکارا دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ اگر تو ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کن حالات میں اللہ سے مخلص ہوتا ہے۔ جب انسان کسی ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے جہاں اسے کسی دوسرے انسان کی مدد حاصل نہ ہو سکے اور اس کے سب سہارے چھوٹ جائیں، تو پھر وہ اللہ سے اور دین سے مخلص ہوتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، یعنی جو بھی آیات اسے یاد ہوتی ہیں وہ انہیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم تیری عبادت کریں گے اور شکر گزار بن جائیں گے۔ اب یہ کہ دعا کس وقت مانگنی چاہیے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15-19 میں بیان ہوا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، وہ اس نعمت کا لطف اٹھانے والے ہوں گے جو انہیں ان کے رب کی طرف سے عطا ہوئی۔ بے شک وہ قبل ازیں احسان کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔
اور ان کے اموال میں سوالیوں اور تہی دستوں کا حق تھا۔ متقین لوگ رات کو کم سوتے ہیں، بوقت سحر یعنی سحری کے وقت دعا مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی سحری کے وقت جو ہے وہ دعا مانگنے کے لیے ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15-16 میں بیان ہوا ہے، نما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ہماری آیات پر صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے سامنے جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو ان کے بستر سے ناشنا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری آیات پر صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے، رات کو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، اللہ کی نصیحت لیتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کہ ایمان والوں کو دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں بیان ہوا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ عبث پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ وہ لوگ جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی طاقت اور عذاب نار سمجھ آتا ہے تو وہ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16-17 میں بیان ہوا ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صابر، سچے، فرمانبردار، خرچ کرنے والے اور بوقت سحر گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ متقی لوگ جن کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ صابر، سچے، فرمانبردار، خرچ کرنے والے اور سحر کے وقت گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں، وہ بھی اپنے لیے مغفرت اور آگ سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193-194 میں بیان ہوا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو پکار پکار کر ایمان کی دعوت دیتا رہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکوکاروں کے معیار پر لا۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں بیان ہوا ہے، استجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذی ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار
ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا کا جواب دیا کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جو میری راہ میں اذیت دیے گئے اور جنہوں نے قتال کیا اور قتل ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ان کو باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کی جانب سے ثواب ہے، اللہ کی قسم بہترین ثواب اسی کے پاس ہے۔ ایمان لانے والوں نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ بس تم ایمان لے آئے اور ہم نے تمہیں بخش دیا اور ہم تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیں گے جس کا وعدہ ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اعمال کی اصلاح لازمی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو اللہ کی راہ میں اذیت دیے گئے اور جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کا قتال کیا اور قتل ہو گئے، یعنی خواہشات کو مار دیا، تو اللہ ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کی جانب سے ثواب ہے۔ اب یہ کہ غافل انسان دعا کیسے مانگتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں بیان ہوا ہے، یدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا۔ انسان اپنے لیے اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح کے خیر مانگنا چاہیے، اور بے شک انسان تو بڑا ہی اجرت پسند ہے۔ انسان جلد از جلد اپنی فلاح بہبود چاہتا ہے اور اپنی غفلت کے سبب اپنے لیے اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح کے خیر مانگنا چاہیے۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 49 میں بیان ہوا ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ انسان اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتا، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس و نا امید ہو جاتا ہے۔ غافل انسان ہر وقت اپنے لیے بھلا ہی چاہتا ہے اور ہر وقت بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اور دعاؤں کی اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے، ہمارے لیے ایسا کر دے، ویسا کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس و نا امید ہو جاتا ہے۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، بس جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اس نعمت میں مگن ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام سے روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے، بس جب اسے اپنے ہی کمائے ہوئے اعمال کے سبب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں بیان ہوا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا بِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہوئے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دفع کر دیتے ہیں تو یوں چلا جاتا ہے جیسے کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال زینت دیے جاتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ سے اور اس کے احکام سے یوں لاپرواہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے تکلیف میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان کو سختی اور مصیبت میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ انسان اللہ کے احکام کی طرف متوجہ ہو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، لیکن جب وہ احکام سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ ان کے وہ اعمال جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر میں خوشنما بنا دیتا ہے۔ اب ہے انبیاء کی دعائیں اور اللہ کا جواب۔ انبیاء کرام جب بھی دعا مانگتے بڑی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اور خاشعین ہوتے ہوئے مانگتے تھے۔ انبیاءوں کی دعائیں ایمان والوں کے لیے نصیحت ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89-90 میں بیان ہوا ہے، زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اور جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ بے شک وہ خیرات میں سبقت کرنے والے تھے اور ہمیں بڑی رغبت اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو ان کی دعا کا جواب دیا اور انہیں یحییٰ عطا کیا، اور وہ فرماتا ہے کہ وہ خیرات میں سبقت کرنے والے تھے اور ہمیں بڑی رغبت اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو رغبت، خوف اور عاجزی سے پکارنا چاہیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83-84 میں بیان ہوا ہے، ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلهم معاہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے سخت اذیت پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو بھی اس کی تکلیف تھی اسے رفع کر دیا اور اس کو اس کے اہل و عیال دیے، بلکہ اتنے ہی اس کے ساتھ اور اپنے حضور سے بطور رحمت عطا کیے۔ عبادت گزاروں کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی تکلیف کو دور کیا اور ان کو رحمتیں عطا کر کے ان کی دعاؤں کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ کہ انبیاءوں کی بد دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 10-13 میں بیان ہوا ہے، عدا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناہ على ذات الالواح ودسر۔ بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں تو مغلوب ہو گیا، اب تو مدد کر۔ بس ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار پانی سے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، بس وہ پانی اس کام کے لیے مل گئے جو کہ مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں والی اور کیلوں والی پر اٹھائے رکھا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 88-89 میں بیان ہوا ہے، قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و متاع حیات دنیا میں عطا کیا تاکہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے اموال کو تباہ کر دے، ان کے قلوب کو سخت کر دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اس نے دونوں کو دعا کا جواب دیا
بس تم دونوں ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ کی ہرگز پیروی نہ کرنا۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔